أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں، گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ قیامت کے دن جب کافر اللہ پاک کی ناراضگی کو دیکھیں گے اور اللہ کے غیظ و غضب کو پکڑ کو دیکھیں گے تو انہیں اس دن سے ایک بیزاری سی محسوس ہوگی کہ یہ دن کیوں آیا. تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج تمہیں جتنا بوجھ ہے، تم جتنا بیزار ہو اور تمہیں آج یہ دن ناپسند لگ رہا ہے، جب تم دنیا میں اللہ کے احکامات کو توڑتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ پاک کو اس سے زیادہ تمہارا وہ عمل ناپسند لگتا تھا، لیکن تم نے بات قبول نہیں کی. تم نے اس آخرت کے دن کو مذاق سمجھا. تمہیں لگا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے، لہذا آج کا یہ ذلت اور مصیبت یہ تمہارا مقدر بن چکا ہے. اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو اپنی نعمتیں بھی بیان فرمائی ہے اور اپنی ذات کا تعارف بھی کروایا ہے کہ اللہ کی ذات کون ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے آسمان سے رزق کو اتارتا ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لہذا اللہ ہی کو پکارو اس انداز میں کہ بندگی اللہ کے لیے خالص کر کے. اللہ کو پکارو اس حال میں کہ بندگی اللہ کے لیے خالص کر کے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے ایسا کرنا کافروں کو برا لگے. رفیع الدرجات، اور اللہ وہ ذات ہے جو اونچے درجات والا ہے. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ، اللہ اپنے خاص بندوں کے درجات کو بلند کرنے والا ہے. ذو العرش، اور اللہ عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی کو بھیج دیتا ہے. وحی لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ بندے مخلوق کو ڈرا سکے اس ملاقات کے دن سے. ملاقات سے مراد یعنی آخرت کی ملاقات. اب اس دنیا کے اندر میرے دوستوں بزرگوں جتنی چیزیں ہیں، ہم اگر دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، سفر میں ہو حضر میں ہو، ہر چیز میں غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں اور اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں. لیکن اب موسم گرمی کی طرف جا رہا ہے. سردی تھی، گرمی شروع ہو گئی. بالکل آثار نہیں ہے
اچانک کل اٹھیں گے پتہ چلا بھئی آسمان ابرآلود ہے، آج تو بارش کا بڑا سخت امکان ہے۔ اب یہ موسم سردی سے گرمی میں آئے اور خشکی سے بارشوں کی طرف چلا جائے، زمینیں بے آباد ہو آباد ہونے لگ جائے، ہوا رکی ہوئی تھی ایک دم چلنے لگ جائے، پتے زرد تھے ایک دم سرسبز ہونے لگ جائے، مزاج پر ایک عجیب کیفیت تھی مزاج خوشگوار ہو جائے، یہ سب چیزیں جو دوستوں ہو رہی ہے یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ ان سب کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما ہے۔ تو انسان غور کرے، انسان تھوڑی سی نظر ڈالے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر چیز اللہ کی قدرت کی ایک دعوت دے رہی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، کا کوئی بھی چیز آپ دیکھ لو، نظر ڈال دو، اس میں کوئی نہ کوئی نشانی چھپی ہوئی، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، جو اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، انسان دنیا کو جب دیکھے اور دنیا کی چیزوں کو دیکھے تو اللہ کی قدرت کا استحضار کریں۔ دیکھیں نا، آج ہر انسان کہتا ہے بھئی ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں، ہم پکنک کے لیے جا رہے ہیں، ہم پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں، موسم ایسا ہو کہ ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں، ہے نا، اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہمارا یہ جانا بامقصد ہو، اس کا ایک نتیجہ ہو، تو ذہن کے اندر انسان اللہ کے وجود اور اللہ کی طاقت اور اللہ کے قدرت کا تصور لائے کہ دیکھو شہر میں اتنی گرمی تھی، یہاں آ گئے ماشاءاللہ کیسے سبزہ ہے، ہریالی ہے، پانی ہے، ہوائیں ہیں، اوہ طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ دیکھو یہ سب اللہ کی قدرت کے دلائل ہے، اللہ کی قدرت کے مشاہد ہے، اللہ کی قدرت کے مناظر ہے۔ تو دیکھیں تفریح بھی ہو اور اللہ کی ذات کا یقین بھی بڑھتا رہے، بندے کے دل میں اللہ کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے، ہر چیز تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ تمہارے لیے اتارتے ہیں آسمان سے رزق۔ آسمان سے رزق کے اترنے کا مطلب تو سب سمجھتے ہیں کہ آسمان میں اللہ نے پانی کا نظام رکھا ہے، بادلوں کا، اور جب اللہ پاک اس کو حکم دیتے ہیں تو بارشیں برس جاتی ہیں، اور جب بارشیں برستی ہیں، پانی برستا ہے، تو اس پانی کے نتیجے میں زمین زرخیز ہوتی ہے، اس سے فصلیں، گھاس پودے، درخت، پھل پھول، یہ سب چیزیں اگنا شروع ہو جاتی۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین کی پیداوار بھی ہے اور انسانوں کی غذا بھی ہے، فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، پھل ہیں، اب یہ براہ راست زمین سے اگ رہی ہے، لہذا کسان جاتا ہے وہ گندم کی فصل کاٹ رہا ہے، چاول کی کاٹ رہا ہے، جوں کی کاٹ رہا ہے، جوار مکئی کی کاٹ رہا ہے، زمین۔ اب اس زمین کے اندر جو یہ صلاحیت پیدا ہوئی، یہ آسمانی بارش کے برسنے کے بعد پیدا ہوئی، اس لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی اس سال بارشیں کم ہوئی ہیں، فصلیں خراب ہو رہی ہیں، کبھی کہیں گے بارشیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ زمین کی ضرورت سے زیادہ ہے، تب بھی فصلیں خراب ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ کوئی طاقت پیچھے چل رہی ہے، ورنہ انسان کے بس میں ہو تو انسان تو اپنے مزاج کی زندگی بناتا ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری خوراک نہیں ہے دوستوں، گھاس ہے، چارہ ہے، بھوسا ہے، سوکھی گھاس ہے، یہ تو ہم نہیں کھاتے، لیکن یہ جانور چر لیتے ہیں، جب وہ جانور چر لیتے ہیں تو ان کا جسم بنتا ہے، ان کا گوشت بنتا ہے، ان سے مزید بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جسم میں دودھ بنتا ہے، تو لہٰذا جب وہ حلال جانور ذبح کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو چھری چلا کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں،
اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو گوشت کا لقمہ بھی دوستو حلق تک آ رہا ہے، یہ بھی در حقیقت زمین کی پیداوار سے ہوا، اور زمین کی پیداوار وہ آسمان کے بارش کے پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ معلوم ہوا اصل نظام وہاں سے چل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ سارا اللہ پاک کا ایک قدرتی نظام چل رہا ہے، اور جو چیزیں اللہ پاک نے حلال کر دی اس امت کے لیے، ہم اسے رزق سمجھ کر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو گوشت نہیں کھاتے، ہے نا، ان کو کہتے ہیں یہ ویجیٹیرین ہے۔ ہمارے پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی سبزیاں کھائیں، وہ گائے کا گوشت اور بکری کا گوشت، مرغی کا یہ نہیں کھاتے، بلکہ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو بھئی ایسا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ تو جاندار ہے، آپ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے وہ جاندار کو کیوں استعمال کرتے ہیں، جاندار کو کھا رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ جو زمین کی پیداوار ہے، زمین سے جو سبزیاں اگتی ہے، تو یہی سبزیاں تو ان جانوروں نے کھائی ہے نا؟ نہیں سمجھے بات؟ یہ جو جانور چرتے ہیں گھاس چارہ وغیرہ، یہ گھاس کس چیز سے اگتی ہے؟ زمین سے نا، یہ زمین میں اگتی ہے۔ اور جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں یہ کہاں سے اگتی ہے؟ زمین سے اگتی ہے۔ تو زمین سے اگی ہوئی چیز کو جانور بھی کھا رہا ہے، زمین سے اگی ہوئی چیز کو انسان بھی کھا رہا ہے، تو اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ہیں، اور انسان دن رات اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن فرمائے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اس کے باوجود اللہ پاک کی ذات تک رسائی کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمائے اس لیے کہ نصیحت اس کے حصے میں آتی ہے جس میں انابت ہو۔ انابت کے معنی آتے ہیں رجوع کرنا۔ رجوع احساس کا نام ہے دوست۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جس بندے کے اندر خود طلب ہوتی ہے، اس طلب کی وجہ سے اللہ پاک اس کے اندر غور و فکر کا مزاج پیدا کر دیتے، اور جو بندہ غور و فکر کا مزاج پیدا کر لے، یہ حق تک پہنچنے کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بے طلبی، انسان میں کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، بالکل بیکار معطل ہو کر کے یہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو بے طلبی کرنے والا شخص یہ قریب پانی کی مشین تک بھی نہیں جا سکتا۔ پیاسا بیٹھا ہوا ہوگا، لیکن بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی آئے گا اس سے کہے گا یار آدھے گھنٹے سے پیاس لگی ہے، پانی لے آؤ، بھئی آپ کیوں نہیں گئے؟ معذور تو آپ نہیں ہو، بس ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب پانی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو کی جو طلب ہے، جو ہمت ہے، وہ توڑ دی ہے اس نے اپنے اندر۔ تو ایسا بندہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک پریشانی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر کم از کم درجے میں دین کی طلب پیدا کریں، جو میری ضرورت ہے۔ طلب پیدا کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک غور و فکر کا جذبہ دے دیں گے، اور غور و فکر کے جذبے سے کیا ہوگا؟ انسان حق کے راستے کی طرف آنے لگ جائے گا، حق کی تلاش کے اندر لگ جائے گا، اور بالآخر صحیح راستے کے اوپر یہ چل پڑے گا۔ اور جب بندہ صحیح راستے پہ چل پڑتا ہے، فرمائے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو پکارو اس انداز سے کہ بندگی اللہ کے لیے خالص کر کے، چاہے کسی کو برا لگے۔ اس لیے ہم دنیا کی چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، چھوٹا سامان ہو، بڑا سامان ہو، چھوٹی خوشی ہو، بڑی خوشی ہو، چھوٹی مصیبت سے نکلنا ہو، بڑی مصیبت سے، صرف کس ذات کو پکاریں گے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس سے انسان اپنی فریاد رسی کرے۔ یہ تو نعوذ باللہ شرک ہے کہ انسان اللہ کے غیر سے
وہ چیز مانگے جو انسان کے بس سے اوپر کی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن کریم میں بالکل صراحت ہے، مخلصین لہ الدین، بندگی اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا لگے، چاہے کوئی آپ پہ تنقید کرے، آپ سے روک ٹوک کرے، آپ سے ناراض ہو، آپ سے کہیں کہ جی یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس لیے اپنے عقیدے کی، عقیدہ توحید کی اور ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھئی ہر ہفتے ہماری 2 مجلسیں ہوتی ہے، صبح 11 سے 11:30 مستورات کی، اور عصر کے بعد جو ہے وہ مسجد میں حضرات کی نا، لیکن کل مدرسے میں تعطیل ہے غالباً ہڑتال کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے کل کی وہ 2 مجلسیں نہیں ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔